تجھے کیا خبر ظالم مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، میلاد کی رات تھی، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ ہوا چراغ بجھاتی ہے مگر میلاد کی رات یہ چراغ جلا رہی تھی کہ تاجدار کائنات تشریف لے آئے۔ جب مکے میں آئے کسی نے نہیں ملایا، کسی نے نہیں منایا میلاد۔ جب مدینے میں گئے اب آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ اب سنیے، جب تاجدار کائنات سوئے مدینہ چل پڑے ہجرت کر کے، تو مدینہ والوں کے لیے یہ آمد رسول کا وقت تھا نا۔ انہوں نے سوچا حضور کی آمد کے جشن کیسے منائیں۔ تاجدار کائنات جلوگر ہونے والے آقا کا استقبال کرنا ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی منانی ہے۔ بڑوں نے تو جو پروگرام بنائے سو بنائے، آؤ تمہیں ترخانوں کی بچیوں کی طرف لے جاؤں۔ جس راستے سے آ رہے تھے حضور، پہلا محلہ آتا تھا بنی نجار کا، وہاں ترخان رہتے تھے، آقا کو کلمہ پڑھنے والے صحابیات، ان کی بچیاں تھیں۔ انہوں نے دیکھا بڑے پروگرام بنا رہے حضور کے استقبال کا، تو ہم بھی تو کلمہ پڑھتی ہیں، ہمارے بھی تو آقا آ رہے ہیں، تو ہم آمد کا جشن کیسے منائیں۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ انہوں نے پڑھا تھا۔ میں اس کی بیک گراؤنڈز بتانے لگا ہوں آپ کو، اور یہ آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ میں سوچتا رہا کہ امام الانبیاء مکہ سے چل پڑے تھے مدینہ کی طرف، 300 میل کا سفر تھا۔ اس وقت کوئی موبائل فون تو نہیں تھے، اس وقت کوئی پی ٹی سی ایل کا انتظام تو نہیں تھا۔ ایک خبر اڑی ہوئی تھی کہ تاجدار کائنات چل پڑے ہیں سوئے مدینہ اور کسی دن پہنچیں گے۔ نہ گھڑیاں تھیں، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ اور کوئی ذریعہ تھا۔ گھروں میں باتیں ہوتی تھی، حضور چل پڑے ہیں پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ تاریخیں اٹھائیں، مدینہ کے لوگ کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر چلے جاتے ان پہاڑیوں کی طرف جو مکے کی طرف سے موجود تھی، تو پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے، کچھ کھجوروں کی بلندیوں پہ چڑھ جاتے اور دن بھر یار کا راستہ تکتے رہتے کہ جانے کب آئیں گے حضور۔ صرف ایک خبر اڑی ہوئی تھی نا، تو یہ بچیاں اچانک جمع ہو کر وہ ترانہ کیسے پڑھنے لگی۔ اس کا پس منظر سنانا چاہتا ہوں، یعنی جو میری عقل میں آتا ہے ایسے ہی ہوا ہوگا کہ کسی بچی نے گھر میں آٹا گوندتے ہوئے ماں سے سن لیا تھا کہ حضور چل پڑے ہیں اور کسی دن آنے والے۔ کسی نے برتن مانجتے ہوئے باپ سے سنا ہوگا کہ اللہ کا حبیب آنے والا۔ کسی نے چولہے میں آگ جلاتے ہوئے سن لیا ہوگا کہ حضور آنے والے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سہیلیاں اکٹھی ہوئی ہوگی، سنا ہے کہ حضور چل پڑے۔ بڑے تو خوشیوں کے انتظام کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ساری سہیلیاں ملی ہوں گی کہ ہم کیا کریں۔ کسی نے کہا ہوگا شعر میں تلاش کروں گی، پھر کسی نے کہا ہوگا کہ طرز میں بناؤں گی، پھر کوئی ٹائم مقرر ہوا ہوگا کہ اس کی پریکٹس بھی تو کرنی ہے۔ کئی اپنے اپنے گھروں سے فارغ ہو کر ماں باپ سے اجازت لے کے نکلی ہوگی، کو آج کی بچیاں تو نہیں تھی۔ پھر کسی جگہ ٹریننگ بھی کی ہوگی، یہ سارا ماحول بن گیا ہوگا۔ پھر کسی بچی نے سوال اٹھایا ہوگا، امام الانبیاء تو اچانک آئیں گے، نہ گھڑیاں ہیں نہ ٹیلی فون،
تو ہر ایک اپنے گھر میں ہوگی، ایک جگہ پہ جمع ہو کر یار کا استقبال کیسے کریں؟ پھر کسی نے ذمہ داری لی ہوگی کہ میں بڑی تیز دوڑتی ہوں، مجھ پہ چھوڑ دو، میں گھر گھر دستک دوں گی، کملی والا آ گیا۔ لوگوں پھر میں مصطفیٰ کی سواری پہنچی ہوگی، پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، پھر ایک بچی دوڑی ہوگی، دروازے بجائے ہوں گے، سکینہ نکلو، زینب آؤ، خدیجہ آؤ، وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کی تیاری کر لی تھی۔ پھر معصوم بچیاں گھروں سے دوڑی ہوگی، پھر اس ٹیلے پہ چڑھی ہوگی جو آج تک ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جب بچے دوڑتے ہیں تو سانس پھولتا ہے، پھر دل دھڑکتا ہے، دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ صحابیوں کی بیٹیوں نے مصطفیٰ کا چہرہ تک کر پڑا ہوگا طلع البدر علینا۔ کتنے دلوں کی معصوم دھڑکنیں ان شعروں میں مل گئی ہوگی، اور کتنے شوق کے رنگ چہروں پہ چڑھ گئے ہوں گے، اور دیکھ کر کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، 14ویں کا چاند۔ کیا کہتی ہے؟ طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند نکلا ہے۔ یہ بھول گئی ہمارے جیسا آیا ہے، کیونکہ صحابیوں کی تھی، وہابیوں کی نہ تھی۔ کہتی ہیں وجب الشکر علینا، اس چاند کے طلوع ہونے پر شکر خدا ہم پہ واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت برمل المتاع، سنو، ہر تاریخ پڑھ لو، تاجدار کائنات سواری سے اتر آئے، ترکھانوں کی بیٹیاں تھیں، ذات کمزور لوگوں کی تھی۔ ابو ایوب گھر میں انتظار کر رہا تھا، مگر آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اور ترکھانوں کی بیٹیوں، جانا تو آگے تھا، اب 1 ہفتے کے لیے محمد تمہارا مہمان بن رہا۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو اکٹھی ہوئی ہوں گی نا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو آگے استقبال ہوا، ایک ساتھ بھی حضور کے جلوس جا رہا تھا، ساتھ بھی جلوس جا رہا تھا۔ اب لمبے واقعات ہیں کیونکہ میں نے اور بھی جگہ پہ خطاب کرنا ہے، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب داخل ہو گئے مدینے میں حضور تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پر جشن کیسا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ جشن کہاں سے نکالا تم نے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان الیوم الذی دخل فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ادا منہا کل شیء، ہمارے چراغ روشن دیکھ کر تمہارے ایمان کے بجھنے لگتے ہیں، ہمارے کمکمے دیکھ کر تم جلنے لگتے ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں جس دن مدینے کی زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھا، آج مدینے کی مٹی بھی نور دینے لگی تھی۔ ادا منہا کل شیء، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں ہر شے چمک گئی تھی۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں۔ ابن ابی خیثمہ حضور کے دوسرے صحابی، وہ کہتے ہیں شہید تو انس کی سنی، میری بھی سنو، میں بھی وہیں پہ تھا۔ کہتے ہیں شہید تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فلم ارى یوما احسن منه ولا ادلا، جس دن آقا مدینے میں آئے اس دن سے زیادہ نور والا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ روشن دن میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔
پھر انس بول اٹھے، کہتے ایک بات رہ گئی وہ بھی سن لو. کہتے لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لائبت الحبشۃ بحرابها فرحا بقدومه. صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یعنی لفظوں کا ترجمہ یہ ہے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں. حضرت انس کہتے ہیں مدینے کے امیر لوگ جن کا مدینہ وطن تھا، جن کے گھر تھے مدینے میں، انہوں نے اپنے گھر سجائے تھے. جن کی گلیاں تھیں گلیاں سجائی تھیں، مگر کچھ حبشی غلام بلال کی برادری کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کے گھروں میں رہتے تھے غلام بن کے. نہ ان کے گھر تھے نہ ان کی گلیاں تھیں. انہوں نے سوچا ہمارا بھی تو رسول آ رہا ہے، ہم کیسے خوشی منائیں؟ گھر کوئی نہیں، گلیاں کوئی نہیں، کیا کریں؟ تو حضرت انس کہتے ہیں لائبت الحبشۃ بحرابها، وہ کالی رنگت والے لوگ وہ چھڑیاں لے کے نکل آئے، خشک ڈنڈے لے کے نکل آئے. مصطفیٰ کی سواری کے آگے آگے ڈنڈوں پہ ڈنڈے مار کر آواز پیدا کرتے تھے. ادھر لاٹھیاں ٹکراتے تھے، ادھر یار کی سواری کے آگے ناچتے پھرتے تھے. مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں، اور ہر وجد پر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. اللہ اکبر. دوستان مکرم، اس انداز سے تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی اصحاب پیغمبر مناتے تھے. حضرت ہاشم ٹھٹوی ٹھٹا حیدرآباد میں، سندھ میں بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو حضور کی جالیوں کے سامنے گئے اور جا کے السلام علیکم کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، تو ساری دنیا نے سنا حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا. ساری دنیا نے سنا. یہ بیان کرتے ہیں، اب اپنی بات ہے یہ کسی اور کی بیان کرتے ہیں. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حالت خواب میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا ریئیکشن اور رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جو خوشی منائے اس کے بارے میں آپ کے جذبات کیا ہیں غلام کے بارے میں؟ ہاشم ٹٹوی کہتے حضور نے 2 لفظوں میں جواب دیا. کیا خوبصورت جواب. فرمایا ہاشم میری امت کو بتا دینا، من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہماری آمد پر ہم سے خوش ہے ہم اپنے اس غلام سے خوش ہیں. فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم اپنے غلام سے خوش ہیں. تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں صرف انسانوں نے نہیں منائی. علامہ سیوطی لکھتے ہیں، کون سیوطی؟ جنہیں 120 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے. اندھوں کی کیا سنتے ہو؟ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو. امام سیوطی کہتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات کی ولادت ہو گئی تو جنگل کے درختوں پر کھلبلی مچ گئی، جھاڑیاں ہلنے لگی، درندے نکلے جھاڑیوں سے، پرندے اڑے درخت کی ٹہنیوں سے مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف، درندے شمال سے جنوب کی طرف آگے. جب ملے آپس میں تو ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. او مبارک ہو کملی والا آ گیا ہے، کملی والا آ گیا. کچھ بچے تھے درندوں پرندوں کے، انہوں نے بڑوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی تو اور بھی آئے تھے مگر تم نے کبھی مبارکیں نہیں دی، یہ کون آیا ہے جس کی مبارک دے رہے ہو؟ تو ان کے بڑوں نے کہا نادان، وہ جو پہلے نبی آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، آج جو آمنہ کے حجرے میں اترا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے.